وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. اللہ کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ فیکن ہو جاتی ہے. جو زمین پر نہیں سنا جاتا وہ آسمان پر سن لیا جاتا ہے. جو قصے ادھورے رہ جاتے ہیں ان کی داستاں وہاں آسمان پر مکمل ہوتی ہے. پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے. اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے. اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے. پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے ہو، سب واپس مل جاتے ہیں. یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا. پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوشش کر لے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ بار بار فرمایا ہے کہ ہر چیز کے لیے مجھے یاد کیا کرو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کیونکہ اسے تمہارا مانگنا پسند ہے. اور ایک دن آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنی ساری دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے. تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے. جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہے. پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو. دعائیں کن کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی. اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تمہاری. اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنے والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، حجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا. اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے. زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں. جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے. جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں. اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جاتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی. تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو. اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے. اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے. اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب بنانا چاہتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. ممکن ہے کہ اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا
तुम्हारा नसीब हो। मुमकिन है कि तुम्हारी कहानी का इख्तिताम कुन पर हो। दुआ तुम्हारी चाहत का तुमसे हर फासला मिटा सकती है। जो नामुकम्मल है उन कहानियों को मुकम्मल बना सकती है। दुआ नाउमीदी से ही उम्मीद का नया चिराग जला सकती है। जो तकलीफ़ देता है तुम्हें, हर वो ख्याल तुम्हारे दिल से निकाल सकती है। बेशक मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। तुम्हारे समझने ना समझने, मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। जब अल्लाह ने कह दिया है कि दुआएं पहाड़ों को भी उनकी जगह से हिला सकती है, तो फिर दुआएं नसीब का लिखा भी बदल सकती है। कबूलियत का तो शक बनता ही नहीं। और क्या पता तुम्हें आखिर में वही मिल जाए जो तुम अल्लाह से मांग रहे हो, सिर्फ इसी वजह से कि तुमने सब्र किया और दुआ मांगना नहीं छोड़ा। तुम अभी जिस मुकाम पर हो वो अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा है, और इससे गुजरकर तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम मांगते हो। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो हर हाल में तुम्हें मिलकर ही रहेगा। फिर भले वो रास्ते में ही खो क्यों ना जाए, मगर मंजिल पर पहुंचकर वही तुम्हारा मुक़द्दर होगा। अगर तुम्हारा दिल बार बार तुमसे इस बात पर लड़ता है कि अभी हार नहीं माननी, अभी तो और भी शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है, अभी आसमानों से दुआओं की कबूलियत उतरती देखनी है, अभी तो कुन फयकुन की खुशबू महसूस करनी है, तो जान लो कि अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गई है। बहुत जल्द मौजिज़ा भी आने वाला है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दरअसल सारी कहानी हमारे यकीन की है। वो रब कह चुका है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं वैसा ही मिलूँगा। अगर तुम अपनी दुआओं में शक में मुब्तला रहोगे तो फिर शायद ही तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। तुम ये यकीन क्यों नहीं करते कि वो तुम्हें कोई असियत नहीं देगा? वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। जब तक तुम यकीन नहीं करोगे दुआएं कबूल नहीं होंगी। उसकी मोहब्बत हमसे यही मुतालिबा करती है कि हम उस पर अंधा यकीन करें, उसकी कुदरत पर कोई सवाल ना उठाए। वो समंदर के दरमियान रास्ता बनाने वाला रब तुम्हें भी तूफान से बचा लेगा। वो कश्तिनों को पार लगाने वाला रब तुम्हें भी डूबने नहीं देगा। वो आग को ठंडा करने वाला रब तुम्हें भी आजमाइश से निकाल देगा। तुम यकीन तो करो, तुम सवाल तो करना छोड़ दो उसके गुण पर, और फिर तुम देखोगे वो सब जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हारा नसीब बस तुम्हें उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पर तुम वसवसों में पड़े हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा। कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। आपका दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, अल्लाह जानता है। अल्लाह ये भी जानता है कि एक ही चीज़ की तलब मुसलसल आपको घायल कर रही है। आपकी खामोशी के पीछे के सब्र से अल्लाह खूब वाकिफ़ है। दर्द भरी रातों में तड़पता हुआ भी बस अल्लाह ही ने आपको देखा है। तो क्या आपके लिए इतना काफ़ी नहीं कि अल्लाह फरमाता है, सब्र करो, बिलाशुबा तुम हमारी निगाहों में हो। और अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता तो वो इतने लंबे इंतज़ार के बाद याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता। तुम्हारा मुक़द्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें दुआओं का तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयकुन लिखा जा चुका है,
اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بھلا کیسے ہوگی اس کے خزانوں میں کوئی کمی؟ آرزوئیں تو بہت چھوٹی ہے سبھی تمہاری، نہ ہو سکے گی وہ کبھی رب کی حکمت سے بڑی۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جو کہانی آج تمہیں ادھوری لگتی ہے اس کا کوئی خوبصورت اختتام بھی تو ہو سکتا ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا۔ اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر سکو۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک جگہ خاص پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پریشان مت ہو،
اللہ آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کر دے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے تمام معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتے ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہارے نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لاحاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، تمہیں من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔
تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میرے دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا، اور جلد تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایت پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہو جاتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کو ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو ناامید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ اور دوسرا کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے، تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزہ کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے ناامید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں،
اور معجزے روز ہوتے ہیں، تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری خبر میں یہ روشنی کا سبب بنے گی۔ دولت اور وقت دو ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر روح اور جسم میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کرتا ہے، اور یہ ربط جب قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں بھی، تو کیوں پریشان ہوتے ہیں ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے ہوتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجزی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر
تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہر شے پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا، یوسف و یعقوب کو ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پرنور سحر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص مخصوص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے۔ سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ کسی کی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا۔ یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا، تو بس اچھی طرح صبر کرو۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے تمہاری کہانی کا اختتام ہے، لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہترین سے پہلے دیری کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ یا اللہ، تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں، وہ دعا جو میرے وجود میں ہے۔ اے رحمان و رحیم، تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے۔ بے شک تو کن فیکن کا مالک ہے۔ آمین۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہاری دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی معجزات کی صورت میں۔
اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر وقت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے سامنے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد تک تو پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ میرے رب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے، اس نے کہا کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے اور ان میں بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں گے۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسوؤں کا ایک ہی خطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں، اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ یقین رکھو اللہ پر، بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو، جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا،
مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں گے تو آپ کہیں دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے لیے تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے دعا مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعائیں سب کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے نظر آئیں گے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے سزا نہیں ہے، یہ آزمائش تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے لیے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا۔ وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلح کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بھی حاصل ہوتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو، پھر وہ بھی نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔